آج بنام مسلمان لوگوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سنی ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی اور فرقے کا مانتا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کلمہ کو ہر فرقہ اپنے اپنے تشخصات کے ساتھ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ہم اس پر قائم رہیں۔ دوسرے لوگ اگر اپنے عقیدے پہ قائم رہنا چاہیں تو بھی رہیں، مگر بنام اسلام سب شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو جائے۔ عقیدہ ہمارا اپنا ہو، لیکن عمل دنیا داری کے لیے جو کریں ہم وہ متحد ہو کر کریں۔ سبحان۔ اب دور حاضر کے فتنے کا رد بہت ضروری ہے نا، بولے ضروری ہے نہیں ہے؟ اب دور حاضر میں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، میں نے ابھی کانپور میں بھی سنایا، مگر پھر میں چاہتا ہوں یہاں بھی سنا دوں۔ کیا آ رہا فتنہ؟ اب حالات ایسے ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اب داڑھی ٹوپی والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے سب ایک ہو جاؤ، وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، قادیانی، یہ وہ سب ایک ہو جاؤ، حدود میں رہ کر کے ایک ہو جاؤ، اپنے عقیدے کو صحیح مانتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اپنے تشخصات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اپنی سنیت کو بچاتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اور ایک ہو کر کے ایک طریقے سے مل کر کے کام کرو، اور ان کا جواب دو، ایسا کرو ویسا کرو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ بولی یہ بات لائی جاتی ہے، وہی لوگ صلح کلی کہتے نہیں کہتے؟ صلح کلی قسم کے مولوی بھی بات لاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار سے اس کا جواب دے، بولی اعلیٰ سرکار سے جواب لے لے، یعنی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں تو 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں نا۔ اور یہ کتاب الطاری الداری لحفاظ عبد الباری 1339 ہجری کی، اور یہ 1445 ہجری ہے، یعنی 106 سال پہلے، 106 سال پہلے اسی طرح کی بات اس زمانے میں بھی ہوئی تھی، اس طرح کی باتیں اس زمانے میں بھی ہوئی تھی۔ یہ جب رضا کا ڈنڈا چلتا ہے تو کچھ دن خاموش ہو جاتا ہے نا، پھر شیطان کہتا لوگ بھول گئے، اب پھر بولو، پھر وہی فتنہ اٹھتا ہے، پھر رضا والے لے آتے کتاب، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر جب کچھ زمانہ گزرتا ہے تو پھر شیطان کہتا اب بھول گئے، اب پھر لاؤ، تو کہتے ہیں رضا والے ہر دور میں رہتے ہیں، بھولے نہیں ہیں، سب کتابیں محفوظ ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی، اپنے حدود میں رہ کر کے، اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اتحاد کر لو۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کیا جواب دیتے، سنیے غور سے، بہت اطمینان سے، توجہ ادھر ہے، کتنوں کی ہے؟ سب کی ہے، بیچ میں باتیں نہیں کریں گے تو بتاؤں گا، ورنہ یہیں پر علیہ الابلاغ۔ سب سن رہے ہیں؟ جو جانے والے چلے جائیں۔ اب سنیے، ایسا فتنہ جب اٹھا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ ہر جگہ ممنوعات و محرمات شرع کی طرف مسلمانوں کو اغوا کرنا، اغوا مطلب بہکانا، گمراہ کرنا، اغوا کرنا، اور جا بجا یہ قید لگاتے جانا، حدود اسلام کے اندر رہ کر، حدود شرع کے اندر جہاں تک مذہب اجازت دیتا ہو یہ قید لگاتے رہو، اور باتیں اپنی صلح کلیت والی پھیلاتے رہو، ہے نا۔ تو اب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی نظیر یہی ہو سکتی ہے، اس کی نظیر یہی ہو سکتی ہے کہ بھائیو شراب پینا مگر حدود تقوی کے اندر رہ کر۔ کیا مثال ہے صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائیو، جی یہ کہہ رہے ہیں نا، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے، اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نا، اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے ایک ہو جاؤ۔ تو فرماتے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی کھڑا ہو اور کہے بھائیو شراب پینا مگر حدود تقوی کے اندر رہ کر،
مگر حدود تقوی کے. اور آگے فرماتے ہیں زنا کرنا مگر خدا کے لیے جہاں تک مذہب اجازت. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو کوئی سمجھدار ہوگا گریبان پکڑے گا. بے وقوف حدود تقوی میں رہ کر کے پی کیسے سکتا؟ پیے گا حدود سے نکل گیا. پیے گا حدود سے نکل گیا. زنا کرے گا شریعت کی اجازت کہاں؟ شریعت کی حد سے باہر نکل گیا. مذہب کی اجازت کہاں رہی؟ تو جیسے ہی شراب پیے گا وہ حدود میں نہیں رہ سکتا. حدود سے نکل گیا, حدود تقوی سے باہر ہو گیا. زنا کرے گا, مذہب کی اجازت وہاں نہیں ہے کہ زنا کرنے کی اجازت مل جائے. ایسے ہی یہ ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کے کہے کہ حدود میں رہ کر کے اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے, اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے وہابیوں کے ساتھ ہو جاؤ, دیوبندیوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابے جب وہابی کے ساتھ ہو گیا, دیوبندی کے ساتھ ہو گیا, جب رافضی کے ساتھ ہو گیا, جب قادیانی سے اتحاد کر لیا تو حدود شرع میں کہاں رہا؟ عقیدہ بچ کہاں پائے گا؟ تشخص برقرار کہاں رہے گا؟ ہمارا تشخص تو یہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مشاہد ملت, فیضان شہنشاہ تبنی, فیضان حضور شیر ہندوستان, فیضان حضور باجی صاحبہ. نعرہ تکبیر. سبحان. اب سنیے, اب کیا بات آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں مل جل کر کے کام کرو.